نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ ایک برس کی بیماری کا مرض تھا اس کو، یعنی کوڑ کی بیماری والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بشری صورت میں ان کے پاس بھیجا۔ تو پہلے وہ برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا، جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹنی پسند ہے۔ تو اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں وہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی جس سے لوگ گھن کھاتے تھے، اس کے سر پر بہترین بال آ گئے، یعنی گنجا پن ختم ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا بکریاں، چنانچہ ایک حاملہ بکری اس کو بھی دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑھے کہ ایک کے اونٹ اور دوسرے کی گائیں، تیسرے کی بکریاں، ان سے پوری ایک وادی بھر گئی۔ پھر فرشتہ اس برس کے مریض کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برس کی حالت میں آیا، جس طرح وہ پہلے بیمار تھا، بیماری کے اندر مبتلا تھا، وہی حالت فرشتہ اپنا کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا میں ایک غریب مسکین شخص ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے، اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا میرے حقوق بہت زیادہ ہیں، یعنی میرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، میں نے فلاں چیز کے خرچ کرنا ہے، فلاں پر لگانا ہے، بہت زیادہ میری ضروریات ہیں، میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تو فقیر اور محتاج تھا، پھر اللہ رب العالمین نے تجھے مال عطا کیا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ گویا وہ سے انکاری ہو گیا کہ میرے اوپر رب تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، یہ نعمت ملی ہے، مال ملا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، اس نے سب انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو برس والے سے کہی تھی، تو اس نے بھی اسی طرح جواب دیا، یعنی فرشتے نے آ کر اس سے کہا میں فقیر ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس زادرہ ختم ہو گیا، اب میرے واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس نے بھی اس سے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے، تجھے خوبصورت بال عطا فرمایا ہے، یہ کرم فرمایا ہے، تو اسی کے نام پر مجھے ایک گائے دے دے۔ تو وہ بھی اسی طرح انکاری ہو گیا، کہا میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں بہت ساری جگہوں پر اپنا مال پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ اور یہ جو مال دیکھ رہا ہے یہ تو وراثت کے اندر ملا ہے، یہ ہمارے نسل در نسل مجھ تک مال پہنچا ہے۔ تو پھر فرشتے نے اس کو کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور اس کو بھی کہا کہ میں ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا زادرہ ختم ہو چکا ہے، آج کے دن میں اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے کہ میں اسی ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی کہ مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنے منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا میں تو پہلے واقعی اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں غریب فقیر تھا، رب تعالیٰ نے مجھے یہ مال عطا فرمایا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا
تو جتنا چاہے ایک بکری کی بات کرتا ہے، اس میں سے جتنا تیرا جی چاہے لے لے اور جتنا تیرا دل چاہے چھوڑ دے۔ خدا کی قسم تو جتنا مال اللہ تعالیٰ کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے روکوں گا بھی نہیں، منع بھی نہیں کروں گا۔ تو سن کر فرشتے نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ، کہ تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور تیرے دونوں دوستوں یعنی وہ کوڑ کی بیماری والا اور گنجا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ وہ اپنے اوقات کو بھول گئے اور رب تعالیٰ کی نعمت کا انہوں نے انکار کیا، رب تعالیٰ نے ان کو اسی طرح واپس پہلی حالت پر لوٹا دیا ہے۔ اور تو اپنی اوقات نہیں بھولا ہے، اپنی وہ پچھلی حالت نہیں بھولا ہے، اللہ رب العالمین تیرے مال کے اندر اور اضافہ فرمائے گا۔ تو آج ہماری حالت بھی یہ ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ہو چکا ہے کہ اگر رب تعالیٰ کسی کو کچھ نعمت سے نواز دیتا ہے، پہلے اگر کوئی غریب فقیر مسکین ہوتا ہے، بعد کے اندر اگر کسی وجہ سے اس کے پاس مال دولت پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی پچھلی اوقاتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جس منصب پر بھی چلا جائے، جس عہدے پر بھی چلا جائے، اپنی سب کا حالت کو برقرار رکھے، اور پھر مانگنے والا کوئی اس کے در پر آئے تو دھکے دے کر اس کو بھگائے نہیں، بلکہ اپنی حالت کو یاد رکھ لے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں اسی طرح فقیر تھا، محتاج تھا، میں بھی کسی کے در پر جاتا تھا۔ تو آج ان کو دھکے دینے کے بجائے رب تعالیٰ نے جو تجھے مال و دولت عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو عطا کر دے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرے نام پر کسی کو دیتا ہے تو پھر اس کے خزانوں کے اندر میں کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ اس کے خزانوں کو اور بڑھا دیتا ہوں۔